السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی بردانی شین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کی تو خبر آپ نے سنی ہے صبح کی ویڈیو میں، جو مساجد کو لے کر جو گندگی پھیلا رہے ہیں لوگ جس طریقے سے۔ خیر، ایک کا تو تصفیہ ہوگا، چلو کورٹ کہہ دیا کہ اس جگہ پہ بنا کے دینا ہے، بنا کے دینے کی بات بھی کرے، وہ لوگ اپنا پلہ جھاڑے، وہ لوگ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بولے چلو بنا کے دے۔ دوسری کانپور کی مسجد کا بھی ذکر کرا میں صبح کی ویڈیو میں، اور وہ بھی انشاءاللہ چل رہی ہے بات چیت، نہیں تو جو ہے سو جہاں پہ پہنچنا ہے پہنچ جاتی رپورٹ، کیونکہ اب کوئی حد باقی نہیں رکھے ہوئے یہ لوگ، اس لیے اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سمجھا نا؟ اس لیے ان کو وقتی واحد میں بتا دینا، بول دینا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا کانپور کی مسجد کا جو چل رہا ہے ابھی، انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے کہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، ہم ہماری جانبیں نچھاور کر کے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایمان ہمارا پختہ ہے اگرچہ، اور اللہ ہم سے راضی ہے تو وہ خود بھی ہماری مدد بھی فرمائیں گے اور اپنے گھروں کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سے جو بن سکتا وہ برابر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ہمارے اپنے گھر کو ٹوٹتا ہوا نہیں دے سکتے، تو یہ تو مسجد کی شہید کا مسئلہ ہے، ہم کیسا خاموش بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے صاحب۔ اگر میرے کو کھانسی بھی بہت ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کو میسج دینا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ انتظار بھی کرتے ہیں، میسیجیں بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے میرے چاہنے والوں کو میسج دینا، بتانا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ میری طبیعت برابر نہیں ہے، اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس خبر کو پہنچاؤں۔ اب آتا ہوں میں، جس طریقے سے فلسطین کے ساتھ جو نجیز حرکت کی تھے، جو سرنگوں میں جو سرنگ بنا کر جو راستہ بنائے تھے وہ لوگ، اور جو بارود وغیرہ جو بھی ہے وہ لوگ جو رکھے تھے، وہ تو خیر سارے نکال لیے گئے، اور ان کو منہ کی بھی کھانی پڑی اور ذلیل بھی ہوئے، جو ہمیشہ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ لوگ رسوا بھی ہوئے، لیکن اس سے بھی یہ لوگوں کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ ہے کم ظرف، یہ ہے کمینے، یہ ہے بدکار لوگ، ان کی نہ تو کوئی زبان کا بھروسہ ہے، نہ تو کوئی قدم اٹھاتے ہیں یہ لوگ اگرچہ، تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بہرحال معافی چاہتا ہوں، میں کھانسی بہت ہے میرے کو، میں لیکن کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہر خبر کی جانکاری دے سکوں، تاکہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو اور یہ ذلیلوں کی اس میں نہ جائے، ان کی باتوں میں نہ الجھے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جانکاری مل سکے ہر خبر کی۔ ابھی جس طریقے سے جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ کسی کو یقین نہیں رہا۔ اس سے پہلے جو بائیڈن تھا، جو بائیڈن کا کیا حشر ہوا، جو فلسطینیوں کی جو شہید ہوئے تھے بچے، ان لوگوں کی بددعائیں خالی نہیں گئی، آج انہیں اپنے پاؤں پہ بھی نہیں ٹھہر سکتا، اپنے پاؤں پہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے ڈبل پالیسی اختیار کرے ہوا ہے، ادھر بھی خوش کرتا ہوں رہا اور ادھر بھی اپنا جو چل رہا ہے برابر چال چل رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پتہ چل گئے، جس طریقے سے بھی ہونا تھا، جو کوشش کرا انہیں ایران کو اور سعودیہ کو لے کر، اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ اب لیکن میں آتا ہوں مدعے پہ، آپ لوگوں کو پہلے تو بہت بجھا لیے، جو یمن نے 3 جہازیں جو پانی کے سمندر میں جو لوٹا ہے، 2 کو اور 1 کو غرقاب کر دیا ہے، وہیں ڈبا دیا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے باتیں کر کے بڑے بڑے تیرہ مارے، بڑے بڑے تیس مار خاں بنے،
یمن کو میں یہ کر دوں گا، یمن کو وہ کر دوں گا، یمن کے اوپر بمباری کروں گا، یمن کو تہس نہس کر دوں گا. جیسے ہی یہ انہوں باتیں کرے یہ نیتن یاہو ہو یا ٹرمپ ہو، یہ کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر یعنی 120 منٹ میں 120 منٹس کے اندر ان کو جواب بھی مل گیا. جواب یہ ملا ہے، یمن کھلے طور پہ کہہ دیا ہے میں سمندر میں جب تک تمہاری کوئی چیز چلنے نہیں دوں گا، جب تک رسمی طور سے اعلان نہ ہو جائے سارے فلسطین کو آزادی کے لیے، اور جب تک ایران نہیں کہہ دے گا، کوریا نہیں کہہ دے گا، رشیا نہیں کہہ دے گا، میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا. نہ کوئی روکنے سے میں رکنے والا ہوں، یہ کھلے طور پہ کہہ دیا. نہ کسی کی کوئی دھمکی، یہ چیزیں میرے پاس کام کرنے والی نہیں ہے. یہ وہی مرد مجاہد یمن نے کہہ دیا ہے جو اس وقت ناک میں دم کر کے رکھے ہوا ہے یہ لوگوں کو دونوں کو. نہ ان کی کوئی، اگرچہ پھر بھی بولا اس نے، اگرچہ کچھ مواد الاغذا یعنی جو کھانے پینے کا سامان رہتا تو میں چھوڑ بھی دیتا، لیکن یہ ہتھیار تھا کس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہاں سے جا رہا تھا. جو یہ اسرائیل پہنچ رہا تھا کس کے خلاف استعمال ہونے والا تھا. یہ اتنی خطرناک ہتھیار کس کے خلاف استعمال ہونے والے تھے. اور امریکہ تو یہ ایک معاہدہ کرے ہوا ہے، لکھ کے دیا ہوا ہے میں ایسا کوئی ہتھیار اس کو نہیں دوں گا اسرائیل. تو پھر یہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ اب اس کا یہ جواب دینے سے خاصر ہے امریکہ. یہ دے نہیں سک رہا، نہ یہ بول سک رہا کہ میری غیر علمی میں یہ چیز گئی ہے، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ لا علم تو نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا کانڈ کرے ہیں، اتنا بڑا کام کرے ہیں، اتنی خطرناک چیز گئی ہے ان کے دیش سے، تو کیسا ایرو پلہ چھاڑ سکتے ان کا. تو اسی لیے انہوں خاموشی اختیار کرے. اور جو یمن سے جو کہہ دیے انہوں نے، اس کے بعد یمن نے پلٹا کے، ایران نے پلٹا کے، اور کوریا نے پلٹا کے جو جواب دیا، کیونکہ اگرچہ یمن کھلا کہہ رہا وہ خود، کھانے پینے کی چیز تو بھی رہتی ہے اگرچہ، تو میں نظر انداز بھی کر دیتا تھا، لیکن یہ ہتھیار کس کے خلاف استعمال ہونے والا تھا. اور ہتھیار کے لیے تو انہیں سہن کر کے دے دیا کہ میں کبھی بھی اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. لیکن یہ کیوں دیا؟ ابھی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے میرا نہیں ہے یا چوری ہو گیا ایسا گیا، نہیں بول سکتا ہے. بولا تو پھر گھپ بول کے لگ جاتا اس کو. اتنی غیر ذمہ داری کا بیان نہیں دے سکتا انہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ بڑا چل رہا ہے، یہ میٹنگ چل رہی ہے، یہ شاید ہو سکتا شام میں کلوز بھی ہو جائے گی. یعنی کل اس کی بارے میں ساری تفصیل دوں گا میں آپ لوگوں کو. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو کہ ایسے ہی ہم کو کامیابی اور کامرانی کی بلندیوں کو پہ لے جائے. اور یہ جتنے یہ نجیز حرکتیں جو کرتے ہیں، اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.